ابھی میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ذوالفقار علی مدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ترجمان ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. ذوالفقار بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے حیدر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. ذوالفقار بھی، سب سے پہلے تو آپ چونکہ لیگل فٹرنیٹی سے بھی تعلق ہے آپ کا، شہباز گل صاحب والا جو معاملہ ہے اس کو آپ پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ایز اے لائر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے، یہ جو ہے قانون نے اپنا ڈیو کورس اور اپنا راستہ خود لینا ہے. اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن میں ریمانڈ لیا جاتا ہے، قانون کا حصہ ہے. اس کے اندر اگر کوئی ایسا ایکسپلوئٹیشن ہے یا کوئی فزیکل ٹارچر ہوا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا، وہ باہر آ جائے گا. اور اگر نہیں ہوا، آپ اس کو کر رہے ہیں تو وہ چیز ایکسپلوئٹ نہیں ہو سکتی. کیونکہ شہباز گل صاحب جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور جس پارٹی کے وہ ترجمان ہیں اور خان صاحب کے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے بھی سوچے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو پیپلز پارٹی کی بھی بہت سارے لیڈران کو پکڑا جاتا تھا. ایک ٹائم تھا کہ جب زرداری صاحب کو پکڑا گیا اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لیکن اس پرٹیکولر ٹائم کے بعد اگر آج آپ یہ کہیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو پکڑا جائے اور اس کو ریمانڈ میں رکھا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ کسی سیاسی بندے کے اوپر اس قسم کا ٹارچر یا کوئی اس قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ جس وقت ان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جو فوٹیج سامنے آئی، جو مناظر ہم نے دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر پھر وہ ٹارچر نہیں ہے تو پھر وہ کیا کچھ ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو گل صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو فزیکل ٹارچر کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ مینٹلی خود ہی ٹارچر ہوئے تو سیاسی بندوں پہ مقدمات بنتے ہیں، ان کو بہادری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. ایشو فیس دا میوزک. جب آپ بڑی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر آپ کو دل جگر گردہ بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے. میں نے تو اپنی ساری زندگی اپنے والد کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جب ڈکٹیٹرز کے خلاف جب بھی اعلان جنگ کیا ہے یا پارٹی کے لیے رول آف لا کے لیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور جنگ لڑی ہے، تو وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں، انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں. پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گر جائیں اور آپ کہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور میرے والد کے ساتھ تو جیلوں میں ٹارچر بھی ہوا، ان کو تو مارا بھی جیلوں میں. اس زمانے میں اس طرح کا میڈیا نہیں تھا اور اس طرح کے ہیومن رائٹ کی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں تو میں نہیں سمجھتا ایسا پاسبل ہو. ہاں، بہت ہی کوئی سنگین کیا ہو یا کوئی ایسے ڈیزرٹیڈ ایریا کے اندر آپ کا علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہو اور آپ کو کوئی جانتا نہ ہو اور آپ کا کیس ہائی لائٹ نہ ہوا ہو، تو شاید آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی پولیس والا یا کوئی اور تھانے میں آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، تو پرسنل اینیمیٹی کے اوپر. تو ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ سیاسی آدمی کو پکڑ کے اس طرح ٹارچر کیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے ایجنسیز، بہت سارے اور جو نظر رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، سوئی لگانے سے بھی پہلے سارے لوگ کئی دفعہ سوچیں گے کہ کل کو کیا ہوگا، اگر یہ میں ایکسپوز ہو گیا یا پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے ایسی چیز. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ذوالفقار بھی یہ بتائیے گا، کل عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک کنونشن سے خطاب کیا، انہوں نے پھر دوبارہ نیوٹرلز کے حوالے سے بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف کی کرپشن کے ثبوت دکھائے گئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرلز اپنی پالیسی اب تبدیل کر لیں. تو کس پالیسی کے اوپر آپ کے خیال میں خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ کس پالیسی کے حوالے سے؟ خان صاحب نے کیا کہا؟ کون پالیسی تبدیل کر رہے ہیں؟ نیوٹرلز پالیسی تبدیل کر لیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب جن کے کہنے پہ یہ کرتے رہے، جو خان صاحب کو حکومت میں لے کے آئے اور خان صاحب کو جو چیزیں دکھائیں،
خان صاحب اگر اتنے نیوٹرل آدمی ہوتے یا اپرائٹ آدمی ہوتے یا اچھے کریکٹر کے یا اچھے پرنسپل آدمی ہوتے تو وہ اس ٹائم پہ ان کو کہتے کہ بھائی اس کے اوپر پراپر معاملات کریں گے. اور لیکن خان صاحب کچھ کر نہیں سکے. لوگوں کو خان صاحب سے امید تھی. لوگوں نے جب خان صاحب کو جتوایا اور خان صاحب کے لیے سپورٹ میں باہر نکلے تو قوم سمجھ رہی تھی کہ خان صاحب ایک مسیح ہے اور خان صاحب پورے پاکستان کا مسئلہ حل کر دیں گے. لیکن انہوں نے اپنے 4.25 سال کے عرصہ دراز میں پوری قوم کو ڈس اپوائنٹ کیا. اکانومی تباہ کر دی, فارن ریلیشن تباہ کر دی, کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں کیا, اخلاقیات تباہ کر دی, نئی نسل کو آئیڈینٹی کرائسس دے دیا, یہاں پہ اوئے توئے کی اور گری ہوئی سیاست کو جنم دیا, جو کہ اب ایسا نہیں ہے. لوگ میچور ہو گئے سیاست میں. یہ سیاست پہلے کبھی مسلم لیگ والے کرتے تھے, لیکن اب جو ہے آپ کو سیکھنا چاہیے ماضی سے, اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. خان صاحب نے اگر ایسا کیا, خان صاحب پہلے بھی غلطی کر رہے تھے, خان صاحب اب بھی غلطی کر رہے ہیں جو اس طرح کی چیزیں دہرا رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ بہادر بنے اور سیاست کریں. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی بتائیے گا, یہ شہباز گل صاحب کے اوپر جو اس وقت کیس چل رہا ہے, پی ٹی آئی کا بار بار یہ موقف آ رہا ہے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب, چلیں کل خان صاحب نے ایک یہ تو کہہ دیا کہ شہباز گل صاحب کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے ٹی وی پر کی, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹس مریم نواز دیتی رہی ہیں, جو سٹیٹمنٹس نواز شریف دیتے رہے ہیں, جو آصف علی زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹس دیں, یہ ان سے بڑی سٹیٹمنٹ تو نہیں تھی شہباز گل کی. تو اگر اس پیمانے کے اوپر شہباز گل صاحب کو پرکھنا ہے تو ان کو بھی تو پرکھا جائے. دیکھیں حیدر, ٹو رانگز ڈز ناٹ میک ون رائٹ. سمجھ گئے جی, کہ آپ کسی نے غلطی کی اور اس کے بعد آپ بھی غلطی کریں اور آپ کہیں کہ اس کی غلطی کو کچھ نہیں ہوا اور میری غلطی تو ٹھیک ہے, ایسا نہیں پاسبل. آپ دوسروں پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. شہباز گل صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, پارٹی لیڈر کی پالیسی ہے. پارٹی لیڈر کے کہنے پہ انہوں نے بیان دیا ہے. عمران خان صاحب خود اس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جب گل صاحب پھنس گئے اور انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, پرووک کیا سارے معاملے کو, تو اب ساری چیزوں کے اندر وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بننے سے تو جو ہوا غلط ہوا, لیکن اگر ماضی میں کسی اور نے کوئی برا بلا کیا اس کو بھی پکڑے. آپ دیکھیں فرق کیا ہے. انڈیویجولز اور ادارے کے اندر آپ فرقہ ڈالیں تو فرق چیز ہوتی ہے. جب آپ انڈیویجول کے ساتھ لڑائی لڑیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, لیکن وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ وہ ڈکٹیٹر جب حکومت سے چلا جاتا تھا, ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جاتی تھی, ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. ادارے کے ساتھ ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا ادارہ ہے, ہم چاہیں گے کہ یہ مضبوط ہو, یہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے, ہمیں اس ادارے سے پیار ہے. لیکن خان صاحب کا جو بیانیہ ہے جو شہباز گل صاحب پیش کر رہے تھے وہ کیا تھا, جیسے خان صاحب نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی تھی کہ میں سول نافرمانی کی تاریخ چلاؤں گا, ٹھیک ہے. اب یہ خان صاحب نے کہا کہ آپ فوج کے اندر پینیٹریٹ کر کے, پرووک کر کے, انسٹیگیٹ کر کے آپ ان لوگوں کو کہ لوور رینکس کو کہ ہائر رینک کی بات نہ مانے. دیکھیں یہ آپ ادارے کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں, آپ ادارہ تباہ کر رہے ہیں. یو آر ناٹ دا اینیمی آف دا انسٹیٹیوشن, یو آر اینیمی آف دا اسٹیٹ. خان صاحب ملک کے بھی دشمن ہے, اسٹیٹ کے دشمن ہے, لوگوں کے دشمن ہے, ادارے کے دشمن ہے. اور خان صاحب کے جو آگے ہواری ہے وہ بھی خان صاحب کی لائن کو ٹو کرتے ہیں, خان صاحب کے بیانیے کو لے کے چلتے ہیں. اچھا یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. خان صاحب جب حکومت میں ہو ٹھیک ہے, جب خان صاحب کو کوئی حکومت میں لے آئے ٹھیک ہے, جب خان صاحب حکومت میں نہیں ہے تو ساری دنیا غلط ہے. بھائی خان صاحب تو پہلے دن سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب بھی پرفارم نہیں کر رہے, لیکن بندے بڑے ایماندار ہیں. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں یہ ایمانداری ہے ہی نہیں. جس بندے میں کمپیٹنسی نہیں ہے, آنیسٹی نہیں ہے, اچھا کریکٹر نہیں ہے, وہ آپ کو ڈلیوری نہیں کر سکتا, آپ کے ملک کو نیکسٹ لیول پہ نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے جو اداروں کے ساتھ ایک اچھے ورکنگ ریلیشن کی بات کی, کرنٹلی آپ لوگ چونکہ وفاق میں حکومت میں ہیں, اس وقت اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کیسے ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں جو حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے نا اداروں کا,
اور اسی طرح سے یہ ریلیشن چل رہا ہے. یہ ریلیشن جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تب بھی ایسا ہی چل رہا تھا. اب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور جو یونٹی نیشنل یونٹی گورنمنٹ الائنس کی بنی ہوئی ہے ان کا بھی ایک ورکنگ پروفیشنل ریلیشن شپ ہے. تو وہ جس طرح ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق اسی طرح ہی ہے. اچھا ذوالفقار بھی آخر میں یہ بتائیے گا, آپ لیگل اوپینین بھی اپنا دیجیے گا. عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً لیگل گراؤنڈز پر اب عمران خان صاحب کے خلاف اتنے ثبوت اتنی چیزیں ہیں کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ان کو نااہل کروایا جائے, یا وہ ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کے خلاف تو توشہ خانہ ریفرنس ہے, اس کے اندر خان صاحب نے ڈیکلریشن دیے بغیر بہت سارے تحائف لے کے گئے. پھر 50% انہوں نے ڈپازٹ کرانا تھا, وہ ڈپازٹ انہوں نے پہلے تحائف کو اٹھایا, پھر جا کے بیچا, پھر پیسے لیے, پھر جا کے 50% کی بجائے 20% جمع کرایا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ کہتے پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ کسی انڈیویجول سے پاکستان کے نہ اندر سے نہ باہر سے آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پیسے نہیں لے سکتی. اچھا, یہ اب کیا ان کا کیا کلیم ہے کہ ہم تو پاکستانیوں سے لے رہے ہیں. بھائی پاکستانیوں سے آپ پاکستان کے اندر بھی رہ کے نہیں لے سکتے, آپ باہر سے کیسے لے رہے ہیں؟ اور انہوں نے تو فورن فنڈنگ جو ہے جو پی ٹی اے نے کی ہے, عمران خان صاحب نے, وہ تو نان پاکستانیوں سے لی ہے, انڈین سے لی ہے اور دیگر ممالک کے لوگوں سے لی ہے. اس میں تو خان صاحب کی بچت ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین, ذوالفقار علی بدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آگے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.